اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے تاریخ التشریع الاسلامی اور اس کا اردو میں نام ہے فقہ اسلامی کی تاریخ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بیٹا کہ بنیادی طور پر علم تین ہیں۔ ایک علم ہے قرآن پاک کا، ایک حدیث پاک کا، اور تیسرا فقہ۔ تو جیسے قرآن اور حدیث کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، ایسے ہی فقہ اسلامی کا آغاز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ فقہ کا جو ماخذ ہے، فقہ کس سے نکلی ہے، وہ یا قرآن سے نکلی ہے یا حدیث سے نکلی ہے۔ قرآن پہ ہم پچھلے فرائیڈے کو ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے اس پہ سنت پہ، اور سنت میں بھی جو پہلی چیز نماز ہے، نماز پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہوئی ہے۔ ابھی ہم نے نماز کے آگے جو چیز ہے نا، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور وہ چیز ہے روزہ۔ آج ہم نے روزہ پہ گفتگو کرنی ہے۔ یوں سمجھے کہ فقہ اسلامی کے 5 دور ہیں۔ 5 دوروں میں پہلا دور نبوی ہے، اور پھر وہاں پہ دور نبوی میں فقہ کے 2 ہی محاذ تھے، یا قرآن تھا یا سنت یعنی حضور کی حدیث تھی۔ اب اس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزے کی کیا حیثیت تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر روزے کا لغوی معنی ہے رکنا، کسی چیز سے رکنا یا کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اور چونکہ روزے کے اندر ہم کھانے پینے اور جماعت سے رک جاتے ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو لہذا اس کو ہم صوم کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی عرب کے اندر روزے کا عرف تھا، روزہ رکھا جاتا تھا۔ جیسے کہ امام بخاری نے حضرت عائشہ سے یہ روایت کیا ہے کہ جو قریش تھے وہ زمانہ جاہلیت میں یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم یوم عاشوراء کا روزہ رکھو۔ اور پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد سرکار نے فرمایا من شاء فلیصم ومن شاء افطر، جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ عاشوراء سے مراد بیٹا 9 اور 10 محرم ہے، یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ اسلام سے پہلے یہ مسلمانوں پہ فرض تھا، لیکن اب فرض نہیں رہا، اب حضور نے اختیار دے دیا، اب رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اور پھر جو ابن اسحاق نے روایت نقل کیا ہے فی حدیث سے بادل وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس میں یہ چیز لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے نا ہر سال غار حرا میں 1 مہینہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور وہاں پہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جس مہینے میں سرکار وہاں غار حرا میں جا کے روزہ رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، تو وہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تو پھر اسی مہینے میں، جس مہینے میں سرکار غار حرا پہ جا کے اللہ کی عبادت کرتے، روزے رکھتے، اسی مہینے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ روزہ فرض قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مہینہ میں وہی مہینہ پسند کرتا ہوں جس مہینے سرکار غار ثور میں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور وہاں غار ثور پہ اگر غریب مسکین جاتے تو حضور ان میں صدقہ خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے روزوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ گنتی کے چند دن ہے، تم میں کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو دوسرے دنوں کے روزے رکھ لیں، اور جو طاقت رکھتا ہے وہ روزوں کا فدیہ دے دے، اور جو فدیے سے زیادہ دینا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور سب سے بہتر چیز ہے روزے رکھنا۔ پھر اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، اس میں اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ہے، فرقان بھی ہے، اور جو تم نے روزہ رکھے وہ روزہ رمضان کا مہینہ پائے وہ ذرا رکھ لیں۔ جو بیمار ہے یا مسافر ہے وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، اور روزوں کی گنتی پوری کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ سنت سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کے وقت نہ عورتوں سے ہم بستری کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ یہ تھا نا
وکانت سنت علامہ نزول، جیسے ہم نے گمان کیا کہ حدیث سے یہ چیز ثابت تھی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نے رات کو ہم بستری کرنی ہے، یہ نہیں کرنی، لیکن سنت سے یہ چیز، حدیث میں یہ چیز تھی۔ سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ رات کو تم نے ہم بستری بیوی سے نہیں کرنی، نہ دن کو نہ رات کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی فرمایا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، کہ رات کے وقت تم عورتوں سے ہم بستری کر سکتے ہو، تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ اب اللہ نے یہاں پہ روزے کا دورانیہ مقرر کیا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد رمضان کے روزوں کو فرض قرار دے دیا، اور رمضان کے علاوہ باقی سال کے جو روزے ہیں ان روزوں کو سنت قرار دیا۔